آدمی اب کھیت میں ہل چلانا ختم کرے اور کھیت میں جانا محنت کرنا چھوڑ دے گا، جھکر پیدا ہو جائیں گے، چوہے اور بلیاں پیدا ہو جائیں گی، سانپ بچھو پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے 24 گھنٹے فصل کٹی تو دوسری محنت، ہل چلائے، پٹیاں مارے، پڑھائے، پھر یہ فصل بابی دوسری۔ کھیت میں 24 گھنٹے محنت ہوتی، زمین صاف ستھری، اور اگر محنت چھوڑ دے گا تو کھیت میں کانٹے ہو جائیں گے۔ آدمی مٹی سے بنا ہے، مٹی والی خاصیت ہے اس میں۔ اگر آدمی کو محنت نہیں ہوگی تو جانور سے بدتر بن جائے گا، بھیڑیوں سے بدتر، شیروں چیتوں سے بدتر، جانوروں سے بدتر بن جائے گا اگر انسان کے سدھار کی محنت نہیں ہوئی۔ اس لیے نبی انسان کے سدھار کی محنت لایا، پہلے اس کے دل کے یقین ٹھیک کرائے۔ اندر جو ہے آدمی اللہ نے ایمان کی جگہ دل بنایا، اللہ کے تجلی کے اترنے کی جگہ مومن کا دل ہے۔ اس دل میں جو اترے گا وہی اعلیٰ جوارے سے نکلے گا۔ اس نے کہا پہلے اللہ کو دل میں اتار، اللہ کی توحید اور وحدانیت اتار، اللہ کرنے والا، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تیری دکان پہ جا تو دکان کو یہ نہ سمجھ یہ خدا ہے، یہ سمجھ اس کے اندر تو رب کا حکم سے لگ رہا ہوں، پالنے والا اللہ۔ کھیت میں جا، کھیت میں اللہ کو حکم حلال کمانے کا اس لیے جا رہا ہوں، پالنے والا اللہ۔ تجارت میں جا، ملازمت میں جا، جس دھندے میں جا، اس دھندے میں جا کے پہلے دیکھ میرے نبی نے کیا طریقہ بتایا، میرے اللہ نے کیا حکم دیا، اس طرح لگ جا، چھوڑنے کا چھوڑ دے۔ اس لیے کہ پالنے والی دکان کھیت تجارت نہیں، پالنے والا کون؟ اللہ۔ اچھا، جس کے بعد دھندا نہیں اس کو بھی روزی دے رہا، جو کام نہیں کر رہے ان کو بھی دے رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا 18,000 قسم مخلوق پیدا کی اللہ تعالیٰ، ایک قسم انسان، ساری مخلوق کو بغیر کمائے دے رہا، تو اکیلے کے بارے میں ہوگا بغیر کھاؤں گا کہاں سے؟ یہی تیری آزمائش ہے کہ بڑا تیری نظر اللہ پر جمتی ہے، مخلوق پر جمتی ہے۔ ہماری نظر مخلوق پر ہے، یہ یوں کر دے گا، یہ یوں کر دے گا، یہ یوں کر دے گا۔ ایمان کہتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، چوٹی سے لے کے جبریل تک، ساری کائنات مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے تیرے دل میں الا اللہ اتار کے نہیں، اللہ ہی کرنے والا۔ تیری کھیت دکان تجارت سے، اس لیے پہلے صحابہ کہتے تعلم الایمان ثم تعلم القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا، ہم نے اپنے دھندوں میں لگے بغیر ایمان سیکھے۔ 4 مہینے کیوں لگواتے؟ 4 مہینے اس لیے لگانے کہ پہلے تیرے دل کے اندر میں اللہ اترے، آخرت اترے، تیری فکر ہو، تاکہ تیرا جوڑ اللہ سے لگے، دنیا کو بت نہ بنا لے، اسی کو خدا نہ بنا لے، کھانے کمانے کو سب کچھ نہ سمجھ لے، تاکہ کچھ دن نکل کر ایمان کے ماحول میں وقت تک لگا، تاکہ اس کو ایمان کا ذرہ تیرے دل میں آ جائے۔ جن صحابہ کو 13 سال محنت کرائی ایمان سیکھنے کی، اور ہمیں تو 4 مہینے لگاتے بھی مشکل نظر آ رہا۔ یہ تو ایمان سیکھنے کے لیے، ایمان بغیر سیکھے نہیں آئے گا۔ ایک طرف دکان پہ بیٹھا، ایک طرف آواز ہو رہی، اذان ہو رہی، تو اذان ہوتے ہی اس وقت میں دکان پر گراہک بھی آگے، تو کہیں پہلے میرا رب کا حکم ہے، پھر گراہکوں سے ہے۔ جھوٹ بولنے سے 5,000، سچ بولنے سے 500، 500 میں تیری زندگی بنے گی، 5,000 سے بگڑ جائے گی۔ دکان پر نماز پڑھنے کا پیچھے وزیر صاحب آگے، بیٹے نے فون مارا، ابا جی آج تو کمال ہو گیا، وزیر صاحب دکان پر آ گئے، وہاں سے بھاگا نماز چھوڑ کے۔ صاحب نماز تو کبھی نہیں پڑھ لیں گے، ایمان کی کمزور کی علامت ہے۔ اگر کہہ دیا نہیں، پہلے میں اللہ کے دربار میں آیا ہوں، اللہ بڑا وزیر چھوٹا ہے، پہلے میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، اس وقت آؤں گا تو وزیر کو تیرے قدموں میں لا کے جھکا دے گی۔ حضرت فرماتے تھے جس چیز کی بڑائی نکل کر اللہ کی بڑائی آ جائے گی، اس چیز کو لا کے خدا قدموں میں ڈال دے گا، اور جس چیز کے مقابلے اللہ کے مقابلے میں دنیا کی بڑائی آ جائے گی تو اللہ اس چیز کے قدموں میں تجھے ڈال دے گا۔
تیرا ایمان کی آزمائش ہے. بڑا اللہ ہے لیکن یہ ایمان سیکھنے سے آئے گا. کائنات کی شکلوں میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ ساری محتاج ہے, ساری شکلیں محتاج ہے. ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے قبضے میں ہے, جدھر چاہے پھیر دے اور چاہے جو کچھ کر دے اس کے قبضے میں سب کچھ ہے. ایمان والے کو سب سے پہلے کا ایمان بنا. اور ہم سب فرماتے تھے ایمان اپنی اولادوں کو ایمان سکھاؤ, اپنے غلاموں کو ایمان سکھاؤ, اپنے خادموں کو, عورتوں کو ایمان سکھاؤ, سب کو ایمان سکھاؤ. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاص یا رسول اللہ قال ان تحجزوه المحارم له كما قال. حدیث میں حضور نے فرمایا جو اخلاص سے کلمہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا. پوچھا گیا تو اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے. یہ اتنا ایمان کا سیکھنا فرضیت کا درجہ رکھتا ہے کہ اسے حرام کاموں سے روک دے, منکرات سے روک دے, اللہ کی اطاعت میں ڈال دے. ہمارا بودا ایمان ہمیں گھر سے اٹھا کے نہیں لا سکتا, گناہ سے نہیں بچا سکتا. کل قیامت اللہ کے عذاب سے کیسے بچائے گا؟ یہ محنت اس ایمان کے سیکھنے کی ہے کہ دل کے اندر اللہ کا یقین ہوتا ہے, دل کے اندر دنیا کا. ہمارا دل جو ہے جیسے بازاروں میں بڑے بڑے ٹپ رکھے ہوتے ہیں, لوگ کچرا لالا کے ڈالتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا کوڑے دان, کوڑے دان. تو کوڑا رکھنے کی جگہ ہمارا دل بیوی بچہ رشتہ دار بھائی سارے دکان کھیت ساری دنیا سے دل بھرا ہے. تو اس میں جگہ ہی نہیں اللہ کی توحید کو اتارنے کی. اس نے کہا پہلے اسے صاف کر, اللہ کا اپیل کر لے. پہلے اگر کنواں کوئی ناپاک ہو جائے تو پہلے اس کا پانی نکالے گا پھر دوسرا پانی آئے گا. آپ کا پیالہ اگر پیالے میں کوئی چیز گر گئی ناپاک ہو گیا تو پہلے پیالے کا پانی نکال کر صاف کیا جائے گا, پھر پیالے میں دوسری چیز ڈالے گی. اس دل کے پیالے میں جو دنیا کی گندگی اور محبت سے گندا ہو گیا, دنیا کی محبت نجس ہے, گندا ہو گیا, اس کو اندر سے پاک کر کے پھر اس میں توحید کا بیج بو, اللہ کے روز بڑائی کا بیج بو, پھر اس میں اللہ کو لے کر آ, اللہ کی بڑائی کو لے کر آ. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, ایمان والا کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا. ایمان ایسی چیز ہے کہ یہ کسی کا تاثر قبول نہیں کرتا, لیکن ایمان سیکھے گا جب, ورنہ سارے اس پہ مسلط ہو جائیں گے. تو پہلی محنت اپنے کلمے کے یقین کو سیکھنے کی ہے, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی بننے کا یقین, اور غیر کے طریقوں سے زندگی گزرنے کا یقین. اس سے نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کام طے کر دیا کہ دونوں جہاں کی کامیابی, دونوں جہاں کی عزت, دونوں جہاں کی بلندی, یہ ساری چھپا دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں. ایک جماعت لڑ رہی, کتنے دن گزر گئے, مشورہ کیا, بات کیا, فتح کیوں نہیں ہوئی؟ کہنے لگے سنت چھوٹ گئی, مسواک کی سنت. اب دوڑے سارے مسواک کی طرف, مسواک کرنے لگے. دشمن دیکھ رہا تھا, اللہ نے سنت کا روب ڈالا. دشمن دیکھ رہا تھا کہ دانت تیز کر رہے ہیں, کچوں کو چبائیں گے, میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. ابھی کچھ 2 سال ہو گئے, 3 سال, 2 گاڑیاں ٹکرائی. ایک گاڑی میں جماعت تھی. جماعت جب بیٹھتی ہے تو سواری کے 7 آداب, پیدل کے 6 آداب, سنت کے مطابق اندر بیٹھتے. تو گاڑی ٹکرائی تو گاڑی دونوں کا چورا ہو گیا. جس ڈبے میں جماعت تھی وہ ایسے جیسے نکال کے کسی نے علیحدہ ہی رکھ دیا ہو, کسی کا کچھ نہیں ہوا. میں خود تھا, کافی سالوں کی بات ہے, ہم بھوپال جا رہے تھے. جاورا کے اسٹیشن ہے, وہاں چڑھائی ہے. ایک مال گاڑی اگر دور سے چلی, وہاں جا کے وہ ہک ٹوٹ گیا بیچ میں. تو جہاں گاڑی ہماری کھڑی تھی وہاں سے 15 کلومیٹر سے گاڑی چلی ہے, مال کی بھری ہوئی, اناج کی بھری ہوئی,
انجن سے ٹکرائی. انجن کے پاس 3 ڈبے جو تھے ان سب میں جماعت میں اجتماع میں جانے والے لوگ تھے, باقی پیچھے دوسرے مسافر تھے. وہ دیکھا پیچھے سارے مسافر زخمی ہو گئے, سارے ڈبوں کا حال بگڑ گیا, انجن پہ بوریاں آ گئی, لیکن 3 ڈبے میں کسی کی ضرورت بھی نہیں لگی. ایک آدمی کو ذرا سا یہاں تھوڑا خراش لگا, کسی 3 ڈبوں میں کسی کو بھی نہیں ہوا. گاڑی کافی سے ٹھہری نہیں کئی گھنٹے, تو اس کے بعد بھی لوگ دیکھنے آئے کہ کیا بات ہے. کہنے لگے یہ اجتماع کی برکت ہے, تبلیغ کی برکت, اللہ کے راستے کی سنت کی برکت ہے. 5 سورتیں 6 بسم اللہ, بسم اللہ قل یا ایھا الکافرون, بسم اللہ اذا جاء نصر اللہ, بسم اللہ قل هو اللہ, بسم اللہ قل الفلق, بسم اللہ قل بالناس. 5 سورتیں 6 بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جا, کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, تیرا نقصان نہیں ہوگا. سنت میں ساری حفاظت رکھی ہے, حضور کی سنت میں حفاظت رکھی ہے. صحابہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کوئی سنت چھوڑ کے نہ جائے. ہم اتنے بے پرواہ, کوئی سنت نہ آ جائے زندگی میں, غیروں کے معاشرے بندہ ہو کے چل رہا. لوگ تو اس لیے سنت میں اللہ نے حفاظت رکھی ہے. اگر زندگی سنت والی آ گئی, مولانا جیسے فرماتے تھے ہمارا کام تو ہوا سنت کے لیے, پوری امت میں حضور کا پاکیزہ معاشرہ پاکیزہ زندگی زندہ ہو جائے. یہ بندے کو یقین آ جائے کہ اگر میرے پاس ایک پیسہ اور کوڑی بھی نہیں ہے, حضور کا طریقہ ہے تو دونوں جہاں میں کامیاب ہے. حضور کا طریقہ نہیں, ساری دنیا دونوں جہاں میں ناکام ہے. تو پہلی محنت صحابہ کروائی تھی کلمے کے یقین, کلمے والا یقین. دوسری محنت میرے دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد پہلا حکم نماز کا دیا ہے. شریعت کے جتنے احکام ہیں جبریل امین لے کر آیا, لیکن نماز کے دینے کے جب اللہ نے ارادہ کیا تو اپنے نبی کو عرش پہ بلایا, خزانوں کا معائنہ کروایا, اور معائنہ کروا کر کے پھر 50 وقت کی نماز دی. 45 معاف ہوگی, 5 رہے گی. امت کو خوشخبری سنا دو, 5 پڑھتے رہو, 50 کا ثواب لیتے رہو. نماز علماء سے سنا ہے 700 یا 750 مرتبہ قرآن میں نماز کا حکم ہے. اب تم اندازہ لگاؤ, ایک باپ جس نے جنم دینے کا بہانہ بنا دنیا میں, اگر باپ نے کسی بیٹوں کا 10 مرتبہ بیٹا وہ کام کر نہیں کیا, کہتے میرے گھر سے نکل جا, میری اولاد نہیں ہے, میری اولاد سے کام کرتی. اور باپ نے کوئی اس بیٹے کا ہاتھ پیر دل و دماغ کچھ بنایا, ارے آنکھ کس نے بنائی, کان کس نے بنایا, زبان کس نے بنائی, اعضاء جوارح کس نے بنائے؟ وہ اللہ کہتا ہے بندے میرے گھر میں آپ 5 مرتبہ اور میرا حکم پورا نہیں کرتا, میری زمین آسمان چھوڑ کے نکل جاتے اور خدا تلاش کر لے. لیکن ایک جس محلے میں ایک بے نمازی ہو, اس گھر کے چاروں میں 40 گھروں نحوست ظلمت نازل ہوتی ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنے میں 2 کروڑ 88 لاکھ جہنم میں جلایا جائے گا. صبح سور گندگی کھانے جاتا ہے, دعا کرتا ہے اللہ مجھے بے نمازی کی شکل نہ دکھا دی, گندگی سے محروم ہو جاؤں. زمین بھی پناہ مانگتی, ہر چیز پناہ مانگتی, اور یہ نماز چھوڑ کر کے دندلاتا پھرتا ہے کہ میرے کو کون کچھ کہہ سکتا ہے. لیکن جہنم میں جب چلیں گے جہنمی, بعد مسلمان دوزخ میں چل جائیں تو غیر ایمان والے تانا ماریں گے, ارے تیرے پاس ایمان تھا تو دوزخ میں کیوں آیا, ہمارے پاس ایمان نہیں تھا. جواب دے قالوا لم نکن مصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے دوزخ میں آئے. جواب ہوگا قالوا لم نکن مصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو میرے دوست بزرگ بھائیوں, اجتماع کی محنت میں ہمارے موجودہ زمانے کے حضرت جی مولانا صاحب دام برکاتوں یہ چند باتیں فرماتے اجتماع کی محنت میں. ایک فرمایا ایسی محنت کی جائے کہ گھر میں, محلے میں, بستی میں اور علاقوں میں کہیں کوئی بے نمازی نہ رہے. 100% نماز پر سارے مسلمان کھڑے ہو جائے. آپ کو ہوگا سب کیسے ہوگا؟ ابھی تو آپ نے اجتماع ہوا تمہارا اجمیر میں گیا اٹھنے میں, اور اس اجتماع کے موقع پر محلے میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوئی تھی اور گھر گھر ایک فرد پر محنت کی جا رہی تھی. چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر ان سے تھوڑے تھوڑے گھر دے دو 50-40, اور یہ جماعت روزانہ صبح شام ملاقاتیں کرے, اسے بیٹھ کے ایمان یقین سمجھائے. 4 مہینے کی تشکیل, چلے کی تشکیل, 3 دن کی تشکیل,
گھر میں 5 اعمال کی تشکیل، نماز میں وقت دینے کی تشکیل، اور اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی، اور مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، یہ بیٹھ کر پوری بات اب ہر گھر میں مردوں کو سمجھائے. پھر یہ اپنے مسجد کا ملے گھروں کی لسٹ بنا لے، کتنے بالغ مرد ہیں مجھے یہ 40 گھروں یا 50 گھر ملے ہیں، کتنے نماز پر ہیں کتنے نہیں ہیں، جو نماز پر نہیں ان کو لانے کی فکر کرنا، ان پر محنت کرنا. اگر ان پر محنت کرے گا، لاوے روزانہ، کبھی 1 آیا کبھی 2 آیا کبھی 4 آئے، اگر 2 مہینے 3 مہینے میں محنت کرتے کرتے 100% اگر آ گئے تو بڑی کمائی ہوگی، نماز پہ کھڑے ہو جائے. دوسرا حضرت فرماتے ہیں کہ 5 اعمال سے ہر گھر میں تعلیم ہو. آج ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو گیا، کہیں ٹی وی، کہیں ریڈیو، کہیں اخبار، کہیں قیمتیں، کہیں کچھ، اور موبائل نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا. جیب میں بج رہا، گانے جیب میں بج رہے، اور 24 گھنٹے ہر ایک کو دیکھا موبائل لے کے بیٹھا، مردوں کو عورتوں کو موبائل لے کے بیٹھا، ساری زندگی کا ستیہ کر دیا. ان گھروں میں فضائل کی تعلیم ہو، قرآن کا حلقہ ہو. میں نے ایسا فرماتے تھے میں تو چاہتا ہوں مسلمان کا گھر مدرسہ بنا ہوا ہو، قرآن کا حلقہ لگے، وقت نکال کے قرآن سیکھے اور سکھائے اور قرآن پڑھے، اور گھروں کے اندر میں دوسرا گھر میں فضائل. ایک دن فضائل ہمارے ایک دن آدمی سے منتخب باری باری دونوں کتابیں پڑھی ہے. 6 نمبر کا مذاکرہ تشکیل، جیسے صحابہ کی اور سے مردوں کی تشکیل کرتے تھے، اور آخری میں کل کا آئندہ کا مشورہ. 5 اعمال سے گھر میں جب تعلیم شروع ہوگی تو اس گھر میں حدیث پڑھی گئی، قرآن پڑھا گیا، یہ گھر ایسے چمکے آسمان والوں کے لیے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. اس گھر میں فرشتے آئیں گے رحمت کے، اللہ کا نور آئے گا، رحمت کے فرشتے آئیں گے، اور اس گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا. اگر گھر میں تعلیم اور اعمال نہیں ہوتے تو شیطان کہے گا آ جاؤ اس گھر میں، یہیں تمہارا ٹھکانہ ہے. گھروں میں 5 اعمال کی تعلیم اور 100% نمازی، ہر آدمی کی مسجد وال جماعت مضبوط بن کے ہر مرد عورت پر محنت کرواوے. نقد 3 دن نکالے، 4 مہینے چلے نکالے، اور 4 مہینے جس کے لگے بیرون کی تشہیر کرے. عورتیں گھروں میں روزے رکھ کے سلاد پڑھے، اجتماعی کامیابی کی دعا کرے. اپنی بستی کو اور مسجدوں کو میدان محنت بناؤ. میدان، اگر ہم نے دعوت کی محنت پر محنت نہیں کی تو پھر ہمارا وقت اور چیزوں میں لگے گا. اگر اس کام کو کام نہیں بنایا تو پھر آپ کو اور چیزوں کام بنانا پڑے گا، چاہے زندگی ضائع ہوگی. اگر اس کام کو کام بنا لیا اور ہم نے بندوں میں محنت شروع کری تو اللہ تعالیٰ دنیا کے کام کو چٹکلوں میں بنا دے گا. اس لیے یہ اس وقت موقع ہے کہ اس موقع پر اپنے زندگی کو لگا اور ایک ایک فرض پر محنت کر. یہ موقع بار بار نہیں آئے گا. تم تو پہلے بھی کر چکے ہو، دیکھ چکے ہو، لیکن میرے دوست بزرگ بھائیوں، غنیمت دان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی شرف گھڑی. حضرت فرماتے تھے اجتماع ایسے جیسے بارش، کاشتکار بارش سے پہلے بھی محنت کرتا ہے، بارش کے بعد بھی محنت کرتا ہے. اجتماع کی برکتوں کو تم آنکھوں سے دیکھ چکے ہو. اجتماع کی مدد اللہ کی کیسے آتی ہے. اس لیے اس وقت جو مخصوص ہے وہ ہو نہیں سکا، جیسے قاعدہ ویسا نہیں کر سکے، لیکن یہ موقع دیا ہے کہ ایک ایک فرق پر محنت کر. حضرت فرماتے تھے کلمہ نماز کی اگر محنت پتھروں پر بھی کرو گے تو اس کا اثر ساری دنیا میں پڑے گا. داجا فرماتے تھے جب دعوت کی محنت ہوگی دہریوں کے گھروں میں خدا اولیاء اللہ پیدا کر دے گا. اور جس نے قسم کھا رکھی ہے اللہ کی بات نہیں ماننی، اللہ دلوں کو پھاڑ کر ہدایت کو داخل کر دے گا. یہ موقع ہے کہ ہم اپنی محنت کو اس میں لگائیں. اور یہ کام اتنا آسان ہے، گونگے بھی کر رہے، بابڑے کر رہے، ارے جو سنتے نہیں اور بولتے نہیں، گونگے بہرے معذورین، وہ بھی دعوت کے کام کر رہے ہیں. اشاروں سے کام سمجھے، اشاروں کو اللہ کی بات سمجھا رہے. ایک جگہ پر جماعت گئی، اس بستی میں امام صاحب جماعت کو نہیں آنے دیتا تھا، مارتا تھا کہ گونگوں کی جماعت چلیں گی.
اللہ نے دل میں ڈالا کہ ارے بیوقوف، یہ گونگے آدمی جو بات نہ سنتے نہ کہتے نہ دیکھتے، جب یہ اللہ کی بات کر سکتے تو نہیں کر سکتا، کیوں روکتا ہے ان کو؟ اب اللہ نے کہا وہ طرح سے نکل گیا۔ یہ کام ہر ایک کر سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ کر سکتا، ان پڑھ سے ان پڑھ اپنے محلے والوں کو خوشامد کر کے مسجد میں لا سکتا ہے، دو باتیں تو کہہ سکتا ہے، نماز پڑھ، اللہ کا نام لے، آخرت کا مسئلہ ہے۔ گھر میں تعلیم ہندی اردو نہیں تو ہندی میں کر سکتا ہے، اور ہندی نہیں جانتا تو جو مسجد میں آگے سنا سکتا ہے۔ اپنا گھر کا ماحول بنانا ضروری ہے۔ یہ کوئی مجمع اکٹھا کر کے تقریر کے لیے نہیں ہے، اجتماع محنت کا نام ہے۔ مولانا الیاس نے فرمایا ایسی محنت کی جائے کہ دل حق کو قبول کر لیں۔ مولانا فرماتے تھے کہ اجتماع ایک محنت پسنے کا نام ہے، کھپنے کا نام ہے۔ اس لیے اجتماع کی محنت یہ قربانی مانتی ہے، قربانی مانتی ہے۔ جب اجتماع پر اخلاص سے محنت کی جائے گی تو اللہ تعالی برکتوں کا ناظر ڈھیر کر دے گا۔ ارے صحابہ جو مردار کھا جاتے تھے، بڑا خون چاٹ جاتے تھے، کوئی ان کے کوئی ان پہ حکومت کرنے کو تیار نہیں۔ جب انہوں نے نبی کا دامن پکڑا اور انہوں نے محنت شروع کری، اپنا جو کچھ تھا پاس میں لگا دیا، ایمان سیکھا، نماز سیکھی، علم اخلاق سیکھے، اور انہوں نے اپنی جان و مال بندوں میں محنت کرنے پہ لگائی، تو خدا نے ساری دنیا ان کے حوالے کر دی۔ کسرا کیسر کے خزانے تل کے ان کے سامنے مسجدوں میں، مسجد نبی میں اکٹھے ان کو تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور کسرا کی لڑکی ان کے بچے بچھا رہے۔ تو بھائی تھوڑی دیر صبر کرو، اٹھو نہ بیچ میں، انتشار نہ کرو۔ تو میرے دوست بزرگ بھائیو، اس محنت میں اللہ کیا دے گا، اس کا بدلہ اصل تو لینا آخرت میں۔ سنا مولانا یاسر عبداللہ نے دعا کری تھی، اللہ میرے کام کرنے والوں کو دنیا میں اس کا مقام نہ بتا دیجیے، اس کا مقام تو آخر میں پتہ چلے گا۔ اللہ اس میں کیا دے گا اللہ نے چھپا رکھا، اگر اس پر کھول دے تو ماری خوشی مر جائے۔ مولانا حرم میں بیان کر رہے تھے، ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر اللہ کیا دے گا، اگر یہ اللہ ذرا سا تم پہ کھول دے مارے خوشی کو مر جاؤ، زندہ نہ رہو۔ اللہ کیا دے گا اس کو سوچ میں اعظم درد عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یہ محنت ہے، یہ کام ہے انسانوں کی ہدایت کی محنت کا۔ اور اللہ ہم جیسے نکمے لوگوں سے جو کام انبیاء سے لیا اور صحابہ سے لیا، جس پر اپنے سب کچھ کھپا دیا، وہ کام ہم جیسے نکمے لوگوں سے لیا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں، لیکن لگا دیا ہے تو اہلیت بھی پیدا کر دے اور اس کی خوبی و صفات بھی پیدا کر دے، اور یہ کام کے لینے کا تو فیصلہ بھی کر دے۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ فیصلہ کرو موت تک حضور کے کام کو زندگی کا مقصد بنا کے کرنا۔ بولو انشاءاللہ بھی کہتے ہو، سارے پتہ نہیں کیا کہاں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں ضلع اجمیر کے ساری امت کی نیت کرنی ہے، ایک ایک فرض پر محنت کرنی ہے، اور یہ میں سوچوں مجھے بھلا کروں گا، یہ کروں گا۔ اس وقت کا تقاضا ہے ہر مسلمان کا کہ ایک ایک بندے پہ جا کے محنت کرے، ایک ایک بندے کو اللہ کی طرف لے کر آئے۔ تو بھی بتاؤ، ایک آدمی کا بیٹا 10 سال سے کھو گیا، اگر کوئی لاگے دکھا دے کہتے لے عبداللہ تیرا بیٹا آ گیا ہے، میں تو رو رو کے اندھا ہو گیا، میرا بیٹا؟ ہاں تیرا بیٹا۔ تو پہلے انعام لانے والوں کو دے گا یا بیٹے کو دے گا؟ بولو لانے والے کو۔ حالانکہ بیٹے کا صرف ہاتھ پر دل دماغ نہیں بنایا، بیٹا کہلاتا ہے۔ ہماری ہر چیز اللہ نے بنائی۔ جب بندہ اللہ کے بندے کو اللہ گھر میں لاتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے گھر میں آ گیا۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ اللہ کے بندے جو اللہ سے بچھڑے پڑے ہیں، اللہ سے دور ہوئے پڑے ہیں۔ مولانا جیسے فرماتے تھے مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کو بش کرو۔ ایک مسلمان اللہ کے لیے بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ انہیں ایمان سکھا، انہیں اخلاق سکھا، انہیں اللہ کی قدرت سمجھا، آخرت سمجھا، انہیں لا کے اللہ سے جوڑ دے۔ امت ساری کہاں جا رہی ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ طاعت کے واسطے کرنا تھی کبھی دیا۔ دیکھو اس محنت کے شروع کرنے کے بعد
اگر ہم ادھر لگیں گے تو باقی چیزیں پیدا ہو جائیں گی. کھیت میں اناج بونے کے بعد اگر ننال نہیں نکالا تو ننال اوپر آ جائے گا کہ اناج نیچے گر جائے گا. کیا بھی بات سمجھتے ہو؟ کھیت میں ننال کا اناج بونے کے بعد اگر ننال نہیں نکالا، سنبھالا نہیں، تو اناج ننال تو اوپر آ جائے گا، اناج نیچے چل جائے گا. دعوت کی محنت کے بعد کرنے والے اگر اس میں قربانی نہیں دیں گے تو دوسری چیزیں وجود پا لیں گی. اس لیے اس وقت ہر ایک کا لگنا اور جان ماری محنت کرنا، قربانی دینا ہر ایک کو ضروری ہے. میرے دوست بزرگ بھائیوں، میری بیوی، میرا بچہ، میرا فلاں، یہ تو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. جانور بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، پھر یہ بچوں کو چوگا دیتی ہے. اگر تو نے بھی کیا تو وہ جانور سے آگے کون سا کمال کر دیا؟ تیرا نبی راتوں میں رویا ہے، انتک محنت کی ہے. امت کے غم کو سینے میں پیدا کر اور امت کا غم لے کے دنیا میں پھر انسانوں کو جہنم سے بچا کے جنت کے راستے میں لا. اس امت کو اسی امت خیر امت بتایا گیا. اس کے ذمے ہے سارے انسانوں کو. بھائی عبدالحسن مرحوم کہا کرتے تھے، ایک ایمان والا دنیا میں 750 کروڑ انسان سب کا ذمہ دار ہے. سب کو جا کے اللہ کی بات کہنا حضور کا امتی ہونے کے اعتبار سے. اس کے لیے بھائیو، جان اللہ کی ہے، مال اللہ کا، زندگی اللہ کی ہے اور اللہ نے دی ہے، اور تجھے سردار انبیاء کو امتی بنایا ہے. سردار انبیاء کو امتی بنایا ہے اور تیرے ذمہ کام دیا ہے. اگر تو اس کام کو نہیں کرے گا تو پتہ نہیں کیا جائے گا. امت اپنے کام کو بھول رہی ہے، بے دینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، برائیاں بڑھتی ہے، محنت نہیں ہوگی تو پڑے گی. اس کے لیے بھائی ایک ایک فرد کا غم تیرے سینے میں آ جائے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ طاعت کے واسطے کم نہ تھی کبھی دعا. صحابہ اللہ کے راستے میں ایک غم لے کے دنیا میں گئے ہیں. کسی کوئی کونا چھوڑا نہیں انہوں نے. یہ شوق اور جذبہ رہا خدا میں. اللہ کے نبی کا ارشاد، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. اے اللہ تیرے راستے میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 3 بار 5 بار 7 10 بار تک. اور صحابہ کو تمنا اللہ کے راستے میں جانے کی. حضرت عامر بن جمور پیر سے لگڑے، حضرت عامر بن جمور کے پیر سے لگڑے، حاضر یار سے مجھے رائے خدا میں جانے کی اجازت دے دو. اور تم معذور ہو کہ یا رسول اللہ میری تمنا لگڑے پیر سے جنت میں چلوں. شوق شہادت کی اجازت دے دی. گرائے بی بی نے کہا میں تو دیکھ بھاگ کے آ گیا. بھاگ کے نہیں آیا، تیاری کرنے آیا ہوں. اونٹ پہ سوار ہو کے دعا مانگی، اللہم لا ترد. ہو گئے اونٹ پر لاد کر اس کی لاش مدینے سے لا رہے تو اونٹ مدینے سے نہیں آ رہا. فرمایا چلتے اس کیا کہا تھا؟ یہ فرمایا اونٹ کو ایسا ہی ہوگا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ 90 سال کی عمر، اجازت مانگی، یا رسول اللہ رائے خدا میں جانے کی اجازت دے دو. فرمایا تم معذور ہو. کہا اللہ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ان پھروں کتابوں ویسے کہا نکلو ہلکے ہو یا بھاری آیت مجھے ٹکڑی نہیں دیتی. اب نے اجازت دی، ساتھیوں کے پاس آئے، میں ساتھ چلوں گا، زندہ رہا چلتا رہوں گا، مر جاؤں یا شہید ہو جاؤں تو میری لاش اونٹ پہ باندھ دینا، تمہارا آخری پڑاؤ وہاں جا کے دفن کر دینا. قیامت میں اللہ پوچھے ایوب کیا کیا تو میں کہہ دوں اللہ زندہ رہا تیرے راستے میں چلتا رہا، مر گیا تو تیرے راستے میں میری لاش چلتی رہی. جوانوں نے جوانی لگائی ہے، بوڑھوں نے بڑھاپا لگایا ہے. ایک صحابی جساد حسن بن حضور کے دربار میں رہتے، آپ کا جی پوچھتے ساتھ شادی نہیں کرتے. مجھے کون دے گا؟ فرمایا جا فلاں سردار پر چلا جا، اسے کہا اپنی لڑکی شادی مجھ سے کر دے. یہ گئے، وہ غصے میں آگے بولا تو کالا کرو. نبی کا خاص نہیں ہوتا تو دیکھتا. اندر لڑکی سن رہی تھی، ابا اپنے گھر سے واپس کس کو بھیج رہے؟ حضرت صاحب کو نہیں، حضور کے قاصد کو. میں جانتی ہوں میرا حسن میں، مال میں، جمال میں ہم چلو برابر نہیں ہے، میرے سارے چوچلے قربان ہوں گے، چوچلے قربان کر سکتی ہوں، نبی کے قاصد کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا. مولانا محمد شیر کہا کرتے تھے غور کر ابا
غور کر ابا نہ تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ، میں یہ کہتی ہوں بھیجنے والے کو دیکھ، میں نے مانا ہے یہ کالا حسن میں بھی ناز ہے، بھیجنے والا ابا چودھری کا چاند ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب 14ویں رات کا چاند ہوتا، ایک نظر میری نبی کے چہرے پر، ایک نظر چاند پر، چاند کی روشنی نبی کے چہرے کے مقابلے میں شرما جاتی کہ جاؤ شادی کر دیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، دنیا میں ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نبی کی زیارت سے محروم نہ کر دے۔ نبی کا غم سینے میں لے کے، دنیا میں جس کے سینے میں نبی کا غم ہے، دنیا میں کہیں بھی ہے وہ مدینے میں ہے۔ ارے مدینے جانے کی تمنا ہے؟ بولیے نا، پتہ چل جائے گا۔ ارے مدینے جانے کی تمنا ہے جی؟ لوگ اشعار پڑھتے، یار اب دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر ہر وقت تیری رحمت برستی ہے، حب احمد ازلی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل کہاں، میرا دل مدینے میں ہے، مجھ کو انبر میں وہ خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ارے یہاں کیا دیکھ رہا، میدان محشر میں جا کر حضور سے ملاقات کریں گے، چندن ٹھوکرے کھا رہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے نبی حوض کوثر پر تمہیں نور والوں سے جان پلا رہے ہو اور اپنا کہہ کے جنت میں داخل کرا رہے ہو، قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں جائے، اس میں بتاؤ کون مرد میدان؟ پہلے سے طے کرو، موت تک حضور کے کام کو زندگی کا مقصد بنا کے کرنا۔ انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ بہت روئے، جبریل آئے کہ اللہ کے نبی اللہ نے بھیجا میرے پیرے چلا نہ رو، جبرائیل بتا میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے قیامت میں امت کے بارے میں آپ کو ہم خوش کر دیں گے۔ یا اللہ آج یہ فیصلہ کر دے کہ میرا امتی کتنا بڑا گنہگار ہو، قیامت میں اسے معاف کر کے فیصلہ کر کے جا رہے ہیں۔